لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ گناہ گار کو چھوڑیں گے نہیں، بے گناہ کو چھیڑیں گے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا سفل نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20، جنوبی افریقہ کی بیٹنگ، ملر کی جارحانہ بلے بازی۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ فیض حمید نے گواہی دے دی، بانی کی مشکلات بڑھیں گی۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا رد عمل۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا ثابت ہوا طاقتور کا احتساب ایسے ہو رہا ہے جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو 75 سال میں نہیں ہوا۔ بانی PTI کے لیے آزمائش میں اضافہ ہوگا۔ مراد سعید، بشرا بی بی، حماد اظہر اور ہواری نہیں بچ سکیں گے۔ 14 دسمبر کو PTI کا سول نافرمانی کا پلان تھا، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا فیض حمید نے عہدے کا غلط استعمال کیا، پاکستان میں پاور رکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ ڈی چوک پر آرڈر ٹو کل شہباز شریف نے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قتل کی کوشش کی گئی، ذمہ دار شہباز شریف ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گولی کیوں چلائی، غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن 9 مئی 26 نومبر کے سانحے اور پختونوں کے خلاف ظلم کی تحقیقات کرے۔ پختون ہونا جرم بنا دیا گیا۔ پرامن سول نافرمانی تحریک ہمارا حق ہے، ہمارے لوگ رہا کریں، کسی سے بھی مذاکرات کو تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے جمہوری معاشروں میں مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں، حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ پشاور میں PTI قائدین کا اجلاس، احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈی چوک پر گنڈاپور کے گارڈز نے کارکنوں پر فائرنگ کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عمر ایوب کو جواب، کہا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا DNA کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایوب خان نے بنگلہ دیش بنایا، آج ان کے رشتہ دار صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ PTI رہنما کارکنوں کو چھوڑ کر دم دبا کر بھاگے۔ 26 نومبر کو PTI قیادت جن باتوں پر مان گئی تھی، کارکنوں کو پتہ چل جائے تو ڈی چوک سے زیادہ جوتے کھائیں گے۔ صوبے میں دہشت گردی، خون خرابہ ہو رہا ہے اور یہ خون خرابہ کرنے ڈی چوک آ جاتے ہیں۔ 26 نومبر کو PTI کی آدھی سے زیادہ قیادت سے اندرونی اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اصغر خان کیس کے فیصلے کے بعد اداروں میں سیاسی سیل ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل تھا۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی PTI کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی PTI کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندخیل نے کہا توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ PTI پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بیرونی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے۔ یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے، انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ مہم کے ذریعے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ بطور وزیر اطلاعات نوٹس لیا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، فیصلہ کن کارروائی کر کے مثال قائم کریں گے۔ یوگ پہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی مارے گئے۔ سپاہی عارف الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
ہلاک خارجیوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر فورسز کو مبارکباد۔ جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی کو خراج عقیدت۔ شام میں موجود 250 میں سے 79 پاکستانی زائرین بیروت پہنچ گئے۔ بیروت سے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بریفنگ۔ شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وطن واپسی کے لیے مدد کی جائے۔ 2 دن سے شام میں محصور اور شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا۔ گزشتہ روز حیات تحریر الشام کے آپریشن کمانڈر احمد الشرح نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی۔ شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے۔ دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان، بینک بھی کھولنے کی منظوری۔ غزہ اور لیبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج نے دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زیادہ فضائی حملے کیے۔ سیونی فورسز نے 3 ہوائی اڈوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد شہید ہوئے۔ سعودی عرب، قطر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے اسرائیل کی غیر قانونی طور پر شام کی زمین پر قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 IPP سے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ IPPs میں JDW، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، المعیز پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ کے الیکٹرک صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے جائیں گے۔ رواں ماہ کے ای صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان، دوسرے روز چیف جسٹس کا سب جیل گوادر کا دورہ۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے۔ جوڈیشل افسران، مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مکران بار کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی کرائی۔ گجرات کی مقامی عدالت نے دوہرے قتل کے کیس میں چودھری مونس صلاحی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ یاسر اور یوسف کے قتل کیس میں نامزد ملزم کے انکشاف پر مونس صلاحی کو نامزد کیا گیا تھا۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے 2019 کا معاہدہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی قانونی شکل نہیں تھی۔ JUI رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کیا مشاورت کے وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان کی آنکھیں بند تھیں یا صرف آئینی ترمیم کے لیے دھوکہ کیا گیا؟ مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا تو حکومت نصاب میں مداخلت کرے گی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی زبوحالی سب کے سامنے ہے۔ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت اپنے ہی بل کے خلاف تماشا لگا رہی ہے۔ طاہر اشرفی ہر حکومت کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ حکومت نے 2019 میں نیا نظام بننے کے بعد مدارس میں مداخلت کی، نہ کر سکتی ہے نہ کرنے دیں گے۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے مذاکرات سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ 10 بورڈ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن پر متفق ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگ وزارت صنعت سے رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں تو وہ جانے اور حکومت جانے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ نیتلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا ہم FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔
قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا. غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات. مریم نواز نے کہا پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں. ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں چین سے بھرپور تعاون چاہتے ہیں. چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں. حج درخواستوں کی وصولی کا آخری دن. سمندر پار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم میں بلا قرعہ اندازی شامل ہو سکتے ہیں. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 75,337 حج درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں. غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری. صہیونی فورسز کی رفح جبالیہ اور نصیرات کی پناہ گاہوں، عمارتوں اور اسپتالوں پر گولہ باری. مزید 50 فلسطینی شہید اور 112 زخمی ہو گئے. غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے. لبنان میں بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 1 شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. جنوبی لبنان میں سرنگ میں دھماکے سے 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. میجر جنرل انتخاب عالم نے شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. 71 کی پاک بھارت جنگ میں فرض شناسی اور ہمت سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت. کہا سوار محمد حسین نے دشمن کی طاقت کے نشے اور عددی برتری کے غرور کو خاک میں ملایا. شہید کا وطن کی حفاظت کے لیے غیر متزلزل عزم آئندہ نسلوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سروسز چیفز اور مسلح افواج کا بھی سوار محمد حسین کو شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کیمبرین پیٹرول گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کی ملاقات. برطانیہ میں منعقدہ کیمبرین پیٹرول میں دنیا بھر سے 143 ٹیموں نے شرکت کی. پاک فوج کے دستے نے بہترین مہارتوں کا مظاہرہ کر کے 6ٹھی بار گولڈ میڈل جیتا. آرمی چیف نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام بلند کرنے پر ٹیم کو سراہا. مقابلوں میں جسمانی، ذہنی اور فوجی مہارتوں کے ساتھ سخت صورتحال کا سامنا کیا جاتا ہے. چیمپئنز T20 کپ میں مارکوز نے ڈالفنز کو 2 وکٹ سے شکست دے دی. 129 رنز کا ہدف 8 وکٹ پر حاصل کیا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. HPL PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی. تقریب دبئی یا لندن میں ہونے کا امکان. چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے اس بار پاکستان سپر لیگ کے مقابلے فروری مارچ کے بجائے اپریل مئی میں ہوں گے. PSL کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. خیبر پختونخوا جونیئر اسکواش چیمپئن شپ انڈر 13 اور 15 مقابلوں کے ٹائٹل بہن بھائی نے جیت لیے. ایونٹ میں صوبے بھر سے 300 کے قریب پلیئرز نے حصہ لیا. میری گائیکی کے سب سے بڑے مخالف والد تھے. گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا گانا شروع کیا تو پورا خاندان نفرت کرتا تھا. آج وہ لوگ فخر سے بتاتے ہیں. کسی ٹرک کے پیچھے اپنی تصویر دیکھوں تو رک کر ڈرائیور سے گلے ملتا ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کی محبتوں کا احسان مند ہوں. جلد پشتو زبان میں نیا گانا ریلیز کر رہا ہوں.